جے ٹی وی آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی اس درخواست کو نپٹا دیا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے نئے تبادلہ شدہ ججز جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کی ٹرانسفر کو اور اس جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیارٹی کو چیلنج کیا تھا۔ آج جسٹس محمد علی مظہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی جو پٹیشن تھی اور دیگر پٹیشنیں ان کو 3-2 کی اکثریت سے، جی ہاں 3-2 کی اکثریت سے نمٹایا جا رہا ہے، اور نیچے وہ شرائط ہیں جن شرائط کی بنیاد پہ ان پٹیشنز کو نمٹایا گیا ہے۔ ابھی تک کے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پور نے 3 ججوں نے اکثریتی فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کا جو تبادلہ کیا گیا لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے، وہ تبادلہ مستقل تھا یا عارضی تھا، وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق تھا، اور صدر مملکت کا جو اختیار ہے تبادلہ کرنے کا وہ اختیار انہوں نے استعمال کیا۔ تاہم جو سینیارٹی کا معاملہ ہے اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، جو شرائط ہیں جن شرائط پہ یہ تبادلہ کیا جانا تھا، صدر مملکت نے اپنے نوٹیفیکیشن میں اور جتنا کنسلٹیشن کا جو پروسیس تھا اس کے اندر وہ شرائط کو جو وضع نہیں کیا گیا، تو صرف اس حد تک کہ تبادلے کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اور جو سینیارٹی کا تعین ہے اس کو تعین کرنے کے لیے 3-2 کی اکثریت سے سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صدر مملکت کو واپس بھیج دیا ہے، ریمانڈ کر دیا ہے، یعنی کہ جو تبادلے کی شرائط ہیں اور اس میں سینیارٹی بھی شامل ہے، یہ معاملہ بھی صدر مملکت نے طے کرنا ہے، اور صرف اس حد تک یہ معاملہ صدر مملکت کو واپس بھیج دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور جب تک صدر مملکت یہ شرائط اور سینیارٹی کے معاملے کو طے نہیں کرتے اس وقت تک قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اپنے عہدے پہ برقرار رہیں گے اور اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پور، 3 ججز نے اکثریت سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن 3 ججز کا تبادلہ کیا گیا تھا، تبادلے کی حد تک اس کو صدر مملکت کا جائز اختیار قرار دیا ہے۔ تاہم جو 2 دوسرے ججز ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد، ان دونوں ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے اختلافی نوٹ میں آج یہ جو پڑھ کے انہوں نے سنایا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی عدالت ہے، تمام جو اختلافی نوٹ ہے اس میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی پٹیشن کو تسلیم کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کے تبادلے کا، اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کیا جاتا ہے، اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنے اختلافی نوٹ کو، 2 ججوں کے اختلافی نوٹ کو پڑھ کے سناتے ہوئے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 200 ہے ججز کے تبادلوں کے حوالے سے، ان کی جو ذیلی شقیں ہیں 1 اور 2، ان کو ملا کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ان دونوں شقوں کو جو آئین کی شقیں ہیں آپس میں ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تبادلہ جو ہے یہ مستقل نہیں ہو سکتا، یہ عارضی تبادلہ ہے، اور یوں اگر وہ تبادلہ عارضی ہے تو جو عارضی طور پہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کو وہ سینیارٹی نہیں مل سکتی۔ تو یہ 3-2 کی اکثریت سے یہ فیصلہ ابھی آ گیا ہے، مگر ابھی بھی معاملہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی ہے، یہ معاملہ سینیارٹی کا ہے جو صدر مملکت نے دوبارہ سے طے کرنا ہے۔ اب شارٹ آرڈر کچھ ہی دیر میں ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا، مگر جو پڑھ کے سنایا گیا اس کی بنیاد پہ آپ کو ایک بار پھر ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق ان تینوں ججوں کو صدر مملکت نے درست طور پہ ان کا تبادلہ کیا، اور یہ جو اختیار ہے صدر مملکت کا، یہ اختیار آئین میں آرٹیکل 200 کے تحت استعمال کیا گیا۔ تاہم اس اکثریتی فیصلے میں جسٹس محمد علی مظہر نے جو پڑھ کے سنایا، انہوں نے یہ واضح کیا کہ صدر مملکت کا یہ جو اختیار ہے یہ ثوابدیدی نہیں ہے، یہ ان ریگولیٹڈ نہیں ہے، اس اختیار کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اسی وجہ سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے تبادلے کی اور جو سینیارٹی کا تعین کرنا ہے، یہ صدر مملکت کو آرٹیکل 200 کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کرنا چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اور اسی لیے اب یہ تبادلے کا معاملہ اور جو سینیارٹی کا معاملہ ہے اس کی جو شرائط ہے، اس حد تک صدر مملکت کو یہ معاملہ ریمانڈ کر دیا گیا ہے۔ تبادلہ درست قرار دیا ہے 3-2 کی اکثریت سے 5 رکنی آئینی بینچ نے، مگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور اس کی جو سینیارٹی کا تعین ہے وہ اس کے لیے ایک بار پھر یہ معاملہ صدر مملکت کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 2 ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبادلے جو ہیں صدر مملکت نے جو ہے یہ تبادلے جو کیے ہیں یہ عارضی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عارضی تبادلوں کے بعد یہ ججز جو ہیں ان کو وہ سینیارٹی نہیں دی جا سکتی جس سینیارٹی کے ان کو چیف جسٹس عامر فاروق نے دی ہے۔ تو یہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فیصلہ آیا ہے، اور اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہونی ہے جو میٹر ریمانڈ کیا گیا ہے، کیونکہ صدر مملکت نے اب جو بھی آرڈر پاس کرنا ہے اس سے پہلے حکومت پاکستان نے اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کے سامنے جو مشاورت کی جائے گی اس کے اوپر تمام شرائط کو، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو واضح کیا جائے گا، اور جب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن واضح ہوں گی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جائیں گی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گی، اور جن ججز کو تبادلہ کیا گیا ہے ان ججز کو بھی وہ شرائط دوبارہ سے تفصیلی طور پہ ان کو تحریری طور پہ بھیجی جائیں گی، اور ان سے پھر رضامندی ان شرائط کی بنیاد پہ حاصل کی جائے گی، اور ان شرائط کے اندر ان کی سینیارٹی کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو کیا یہ صرف ایک کاغذی کارروائی ہوگی، ایک رسمی کارروائی ہوگی؟ اور اگر یہ تمام شرائط ایک بار پھر ان سمریز کا حصہ بنا کے صدر مملکت کے پاس الٹیمیٹلی آتی ہیں، اور صدر مملکت جو ہیں ان شرائط میں واضح کریں گے کہ یہ جو تبادلہ ہے یہ مستقل ہے یا عارضی ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ جو تبادلے کیے گئے ہیں یہ کن شرائط کے تحت کیے گئے ہیں اور کس سینیارٹی کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 3-2 کے اکثریتی فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ تبادلہ عارضی ہو یا مستقل ہو، یہ اس کا فیصلہ بظاہر 3-2 کی اکثریتی ججمنٹ میں نہیں کیا گیا کہ یہ تبادلے عارضی ہیں یا مستقل۔ جسٹس محمد علی مظہر نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ آئین کے تحت یہ جو تبادلے تھے یہ درست تھے اور صدر مملکت کا یہ اختیار تھا، تاہم جو رسمی کارروائی تھی، جو فارمیلٹیز تھی، جو شرائط، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی، ان کے لیے یہ معاملہ دوبارہ صدر مملکت کو بھیج دیا گیا ہے، یعنی اب فائل کا پیٹ بھرنا ہے یا کاغذی کارروائی کرنی ہے، مگر یہ تمام شرائط اور سینیارٹی کا تعین ہونے کے بعد ہی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں یا جو تبادلہ شدہ ججز صاحبان ہیں انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ حکومت یہ کر سکتی ہے یا نہیں، مگر 3-2 کی اکثریت سے جسٹس محمد علی مظہر نے حکومت کے آئندہ بھی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی تحفظ دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حکومت کی مرضی ہے کہ وہ عارضی تبادلہ کرے یا مستقل تبادلہ کرے، مگر وہ تبادلہ کر سکتی ہے، یعنی کہ اب جو نئی شرائط ہوں گی یا جو بھی شرائط ہوں گی اس سے اب اس فیصلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور خاص طور پہ جسٹس سرفراز محمد ڈوگر جو ہیں وہ اس وقت تک اپنے کام جاری رکھیں گے جب تک یہ کاغذی کارروائی، یہ رسمی کارروائی، یہ فارمیلٹی یا یہ پروسیجر ایک بار پھر پورا نہیں کیا جاتا حکومت کی طرف سے اور صدر مملکت کی طرف سے۔ تو یہ ہے اب تک کی بریکنگ نیوز، آپ کو بتا رہے ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ بھی عدالت میں پڑھ کے سنایا گیا، اس کی تفصیلات بھی کچھ دیر میں ہم آپ کو دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے کل ہی اس بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ جسٹس صلاح الدین پور جو ہیں
وہ تھوڑا خاموش نظر آ رہے ہیں، شاید کسی دباؤ میں ہیں، اور وہ کل ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں وہ ایک سوئنگ ووٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے سوالات تو بہت ناقدانہ کیے تھے، آبزرویشن بھی بڑی ناقدانہ دی تھی، مگر کل ہی جسٹس صلاح الدین پنور کے ساتھ بیٹھے جسٹس نعیم اختر افغان نے ایک انکشاف کیا تھا، ریمارکس دیے تھے عدالت کے اٹھتے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھٹو کے کیس میں بھی وکلا کو کہا گیا تھا کہ آپ تاخیر نہ کریں ورنہ نمبر گیم بدل سکتی ہے، تو وہ یہ ان کا ایک مشورہ تھا کل جو ہے یہ وکلا کو، اور آج ان کی یہ جو ہے وہ ہمیں بہت ریلیونٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور جو تھے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ الگ سے کوئی نوٹ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ کیا جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں وہ صرف ایک دستخطی جج کی طرح انگوٹھا لگا دیں گے یا پھر اپنی رائے بھی دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا اور صرف دستخط کیے اور صرف اڈاپٹ کیے اور صرف اوکے کیا، تو یہ ایک اور اشارہ ہوگا کہ شاید انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے شاید انہوں نے کسی دباؤ میں کیا ہے، مگر اگر انہوں نے کوئی وجوہات بیان کی، اپنا اضافی نوٹ لکھا، تو پھر بھی ایک یہ مارجن ضرور دیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی یہی سوچ رکھتے تھے کہ جس کے مطابق یہ اکثریتی فیصلہ آیا ہے۔ تو بہرحال جی اب تک کی یہی بریکنگ نیوز ہے، جو ہی یہ شارٹ آرڈر تحریری آرڈر ویب سائٹ پہ آتا ہے تو ایک بار پھر اس کا تجزیہ مطیع اللہ جان MJ TV سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔